شیعہ روتے کیوں ہیں؟ دوستو، یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا رہتا ہے۔ تو آئیے میں اس سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آغا شفاء نجفی ایک مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ ایران کے دو میاں بیوی تہران سے قم کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک شیر خوار بچہ تھا۔ برف باری کا موسم تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ شخص اتر کر سڑک پر آنے والی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کرتا رہا، مگر کوئی گاڑی نہ رک رہی تھی۔ کافی دیر کوشش کے بعد بھی کسی گاڑی والے نے رک کر مدد نہ کی۔ اس شخص کی بیوی گھبرا گئی اور کہا سردی شدید ہے، بچہ بیمار ہو جائے گا۔ آخر اس شخص کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے بچے کو اٹھا لیا اور گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جب سڑک پہ آتی گاڑیوں والے افراد نے دیکھا کہ برف باری ہو رہی ہے، کوئی مسافر چھوٹے بچے کو اٹھا کر مدد مانگ رہا ہے، اسی وقت کئی گاڑیاں رک گئیں اور سب لوگ گاڑیوں سے باہر آ کر مدد کرنے لگے۔ کسی نے گرم کمبل دیا، کسی نے گرم دودھ دیا، کسی نے گاڑی ٹھیک کرنے میں مدد کی۔ آخر گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ وہ شخص فیملی سمیت خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ دوستو، گھر پہنچ کر اچانک وہ شخص زاروں قطار رونے لگا۔ بیوی نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے کہا ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہم مسافر تھے۔ جب میں بچے کو لے کر باہر کھڑا ہوا تو کئی گاڑی والوں نے رک کر ہماری مدد کی، حالانکہ وہ ہمیں جانتے بھی نہ تھے۔ ہائے میرے مولا حسین مظلوم، آپ کو تو پوری امت جانتی تھی، یزیدی فوج جانتی تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نبی کا نواسا اپنے دودھ پیتے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر 2 بوند پانی مانگ رہا ہے، مگر 2 بوند پانی کے بدلے اس بچے کو وہ تیر مارا گیا جو عرب درندے جانوروں پہ چلاتے تھے۔ دوستو، شیعوں پر طنز کیا جاتا ہے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں۔ کہنا تو یہ چاہیے کہ کربلا کے بعد یہ دنیا باقی ہی کیوں رہی۔ جو بچہ پانی نہیں مانگ سکتا، جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، اسے ایک بار تیر سے مارا گیا، پھر زمین میں نیزے مار کر نکالا گیا، اور پھر سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ سوار کیا گیا۔ دوستو، اسی طرح روایات بتاتی ہیں کہ جن گھوڑوں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کیا گیا، وہ عرب کے مشہور گھوڑے اوجیا کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی خصوصیات دیگر آسٹریلینز ایک اعلیٰ نسل کے نر گھوڑے سے بھی اعلیٰ تھی۔ ایک محقق نے ان گھوڑوں پہ تحقیق کی تو اس کو ایک جرمن گھوڑوں کے ماہر کی کتاب دنیا کے سب سے مضبوط آسٹریلینز ملی، جس میں لکھا تھا کہ آسٹریلینز کی ایک خاص نسل اوجیا کے نام سے مشہور ہے، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی ایک ٹاپ کا وزن 65 کلو گرام ہوتا ہے، اور اس کا مقصد اس کے نیچے آنے والی چیز کو کچلنا اور پیسنا ہوتا ہے، جبکہ ایک اور تحقیق کے مطابق اس گھوڑے کی ایک ٹاپ کا وزن 125 کلو گرام ہوتا ہے۔ پھر راوی نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ابن سعد کی فوج کے ایک گھڑ سوار نے بتایا کہ میں نے حسین کی پسلیوں کے چٹکنے اور ٹوٹنے کی آواز سنی کہ جس وقت وہ ہمارے گھوڑوں سے پامال کیے جا رہے تھے۔ وہ لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کو کیوں روتے ہیں، مسلمان تجھے بتاؤں، ہم 1400 سال سے حسین علیہ السلام کو کیوں رو رہے ہیں؟ ہماری آنکھیں خشک کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری آہیں تھمتی کیوں نہیں؟ ہمارے چہرے دکھ کی تصویریں کیوں ہیں؟ ہم سیاہ پوش کیوں رہتے ہیں؟ ہائے ارمان، ہائے ارمان، ہائے ارمان۔ دوستو، فرض کیا آپ دور نبوی میں موجود ہوتے، کربلا کا ثانیہ بھی اس دور میں رونما ہوا ہوتا۔ اچانک مدینہ میں خبر ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو مسلمانوں نے شہید کر ڈالا ہے۔ پورے بنو ہاشم میں کوہرام مچ جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو جاتے۔ صحابہ اکرام نبی مکرم کے پاس جمع ہو جاتے تو آپ اس وقت کیا کرتے؟ کیا یہ کہتے کہ حسین شہید ہو گئے؟ شہید زندہ ہوتے ہیں اور شہداء کا غم نہیں منانا چاہیے؟ یا آپ یہ کہتے
کہ ان کو تو فلاں نے دھوکے سے بلایا تھا، نہ جاتے نہ شہید ہوتے، یا یہ کہتے یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، جو طاقتور تھا وہ جیت گیا، یا یہ کہتے کہ آقا آپ کی اولاد شہید کر دی گئی ہے، ہمیں آپ کے اس سوگ میں اب ریاست مدینہ میں 2 چھٹیاں ہیں، ہم اپنے اہل و یار کو کسی خوبصورت مقام پہ گھومنے پھرنے چلے جائیں۔ یا پھر یہ کہتے سرکار آپ کی اولاد شہید کر دی گئی ہے، ہم گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے، مگر کیا گھر میں باربیکیو کی پارٹی کر لیں۔ یا پھر کہتے میرے سردار آپ اپنی اولاد کا غم منائیں، ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کی جا کر مرمت کر لیں۔ بھائیو، حسین ابن علی کسی شیعہ کے رشتہ دار نہیں تھے، حسین سے محبت صرف شیعوں پہ واجب نہیں ہے، حسین کے غم میں صرف شیعہ غمگین نہیں ہوتے، بلکہ حسین تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں تو آل محمد کی خوشی غمی میں شریک ہونا سب کا حق و فرض ہے۔ شیعوں کا مذاق اڑانے کے لیے پورا سال پڑا ہے، جی بھر کر مذاق اڑائیں، تنقید کریں، طنز کریں، دل کھول کے کافر کہیں، شیعوں کی خواتین کی عزتوں کو نشانہ بنائیں، مگر کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے ان 2 دنوں میں تو ایسا کچھ کر لیں کہ بروز قیامت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو آپ کے سر اس شرم سے نہ جھکے ہوں کہ آپ نے زندگی بھر صرف شیعوں سے نفرت کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے غم میں شامل ہونا گوارا نہیں کیا۔ ہمت ہے تو روز محشر میدان محشر میں بھی اپنے نبی کے سامنے 72 سر، پیاسے لب جلے خیمے، لوٹی گئی رداؤں اور سکینہ کے کانوں سے کھینچی گئی بالیوں کا مذاق بنائیے گا۔ شیعہ کافر رافضی جہنمی مردود یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، مگر روز محشر آپ سے سوال شیعوں نے نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا ہے۔ ہمت ہوئی تو جواب دے لیجئے گا۔